نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ آج کی گفتگو میں خارش کا قرآنی علاج، خارش کے لیے قرآنی عمل پیش کر رہا ہوں۔ جو بھی خارش والا مریض اس قرآنی عمل کو کرے گا، اس قرآنی وظیفے کو کرے گا، جلد نجات ملے گی، جلد اس موذی مرض سے شفا مل جائے گی۔ اس خاص گفتگو کو آخر تک سماعت کیجیے گا۔ آیت نمبر 14 سورۃ مومنون، آیت نمبر 14 کا جو حصہ میں تلاوت کروں، آپ نے وظیفے میں اتنا ہی تلاوت کرنا ہے، اتنا ہی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ آیت نمبر 14 سورۃ مومنون، پارہ نمبر 18۔ جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے 11 مرتبہ اس حصے کو، آیت نمبر 14 کے اس حصے کو تلاوت کریں۔ پانی پہ دم کریں، پانی پی بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تیل پہ بھی دم کر سکتے ہیں 11 مرتبہ آیت نمبر 14 کے اس حصے کو۔ میڈیسن پہ بھی دم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ خارش کے لیے یہ قرآنی وظیفہ بڑا مفید ہے۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، جتنا پیچیدہ ہو، صرف اور صرف اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت سے تلاش کریں۔ رجوع اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔